بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى والفجر وليال عشر. میرے بھائی، آپ سب بھائیوں کو جیسا کہ علم ہے کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا کہ والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ قسم اس چیز کی اٹھاتے ہیں جس چیز کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو، یا جس چیز کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو. اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر، فجر کی قسم، یعنی فجر کے وقت کی قسم، جس وقت نماز پڑھی جاتی ہے کہ یہ وقت بڑا اہم وقت ہے. اور آگے فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی تفسیر مختلف احادیث کے اندر اس طرح آئی ہے کہ یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، یہ وہی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جن کی قسم اٹھا کے بیان فرمایا. کیونکہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ وقت کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے باقی پورے سال کے ایام سے زیادہ افضل ہیں، اور ان کا مقام اور ان کا اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. جیسا کہ ان کے اندر بعض ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو مقام باقی سال کے ایام سے زیادہ کر دیا. کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر ام العبادات، یعنی ساری کی ساری اسلام کی جو عبادات ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر جمع ہوتی ہیں. حتیٰ کہ آپ رمضان دیکھ لیں، رمضان کے اندر اس کی رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کے اندر ساری عبادات جمع نہیں ہوتی. مثلا حج ہے، حج رمضان میں نہیں ہوتا. رمضان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں حج نہیں ہوتا. میرے بھائی، ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کی کئی ایک سبب ہیں، اس کے کئی ایک امور ہیں. ان میں سے سب سے پہلے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر فرائض کیے ہیں، ان 5 فرائض میں سے ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، وہ ہے حج، یعنی حج اکبر جسے کہتے ہیں. تو حج جو ہے وہ ان 10 دنوں میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ حج عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے علاوہ کہیں اور کسی اور مہینے میں کسی اور وقت میں حج ادا نہیں ہوتا. اس لیے حج جو ہے یہ اس کی خاصیت اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. صحیح حدیث ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا میں سب سے افضل ترین جو دن ہے اور سب سے جو محبوب ترین عمل ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر ہے. آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کے نزدیک محبوب تو ہے، لیکن جتنا محبوب ان 10 دنوں میں عمل ہے، یا جو دن جو پسندیدہ دن جو ان 10 دنوں کے اندر ہے، وہ پورے سال کے دنوں میں نہیں ہے. اسی طرح ہی کیوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں
جو اعمال پسندیدہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں ان 10 دنوں کے علاوہ باقی ایام میں جو اعمال ہیں وہ ان کا مقام ان 10 دنوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال باقی سال کے ایام کے منسبت مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قالوا والجہاد، آپ نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی مقام ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ نہیں ہے. بلکہ آج تھوڑی سی آپ نے وضاحت فرمائی کہ الا رجل خرج یخاطر بنفسی ومالی وفلم یرجی بشیء، ہاں وہ انسان جو جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے مال و دولت کے ساتھ جاتا ہے، اپنا آپ لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں جب جاتا ہے میدان قتال میں تو کوئی چیز کے واپس لے کے نہیں آتا، حتیٰ کہ اس کا مال بھی وہاں رہ جاتا ہے اور خود وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے. تو اس طرح اس انسان کا مقام بڑا ہے. لیکن عمومی طور پر ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال پورے سال کے کوئی بھی عمل ہو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کا نام اس طرح بیان کیا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان کا نام یعنی ایام معلوم، یعنی یہ وہ معلوم دن ہیں یا وہ مشہور و معروف دن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے اندر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو. اس لیے میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک روایات موجود ہیں. انشاءاللہ تفسیر ہر ایک کی الگ آئے گی. آج انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بارے میں، ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرنے ہیں ان کے بارے میں مختصر نشاندہی کروں گا. تو اس لیے میرے بھائی ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ان کی جو مقام ہے، وہ باقی پورے سال کے دنوں کا مقام نہیں ہو سکتا، یا پورے سال کے جو دن ہیں وہ ان 10 دنوں کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں، کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے بڑا نہیں جو ان 10 دنوں سے پہلے کیا جائے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے گا، اور جو یہ دن ہے، یہ 10 دن جو ہیں عظمت والے ہیں، یہ باقی سال کے دنوں سے زیادہ عمل یعنی عظمت والے بھی ہیں اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین بھی ہیں. اس لیے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائے اور ان دنوں کو غنیمت جانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی محبوب دن نہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل باقی پورے سال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان دنوں کے اندر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان 10 دنوں کے اندر تم زیادہ یہ اعمال کرو. کیا؟ من التحلیل والتکبیر والتحمید، لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو اور اللہ اکبر پڑھو، اور اسی طرح التحمید یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، الحمدللہ کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. یہ ہر بھائی کو یہ اذکار کرتے رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ بس نماز کے وقت میں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک جو اعمال ہیں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دیگر صحابی کے ساتھ جب یہ عشرہ ذی الحجہ کا شروع ہو جاتا، ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جاتا تو دونوں صحابی بازار میں چلے جاتے اور اپنے آپ میں آہستہ یعنی اونچی تھوڑی سی آواز نکال کے اللہ اکبر اس کی یعنی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے
تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز کو سن کے وہ بھی اللہ کی تکبیر بیان کرنا شروع کر دیں، جو اس سے غافل ہیں، جو بھول چکے ہیں، وہ بھی یاد کر لیں۔ تو اس لیے میرے بھائی نماز یعنی ان 10 دنوں کے اندر ہر بھائی کو یہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نماز کے اندر نہیں، یہ نماز کے لیے اس وقت ہوگا جب عرفہ کا دن ہوگا۔ عرفہ کے دن سے لے کے اور آخری عید کا جو دن ہے 13 ذی الحجہ تک، یہ ہر فرضی نماز کے بعد ہر بھائی نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھے گا۔ لیکن 10 جو عشرہ ذی الحجہ کا جب آغاز ہوتا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے آغاز سے اور یہ عرفہ کے دن تک یہ عمومی ہے، آپ کسی وقت بھی کہیں بھی یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ تو باقی جو دن ہے عرفہ سے لے کے 13 تاریخ تک، یعنی 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، یہ جو دن ہیں ان دنوں میں آپ تکبیرات کو ہر فرضی نماز کے بعد بآواز بلند پڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو عمل ہیں بڑے محبوب ترین عمل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جو 10 دن ہیں بڑی عظمت والے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان میں تھوڑا سا ان کو مقابلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں میں کون زیادہ افضل ہے۔ تو علماء نے نتیجہ یہ نکالا کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں یہ رمضان کے آخری عشرے کے دن سے زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ ذی الحجہ کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہر بھائی کو ان دنوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان دنوں کے اندر روزے بھی آتے ہیں، روزے رکھنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور معاصی سے گناہ سے انسان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، نیکی کرنے کا حکم دے، برائی سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، صدقہ خیرات کرے، نوافل کا اہتمام کرے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک جب انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے انسان جب جھک جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان اللہ کا بڑا محبوب انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کا احترام کرے، اور خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرے، اور عبادت کے لیے اسپیشل ٹائم نکالے اور عبادت کرے، اللہ کا ذکر اذکار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔